حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان بزرگ گزرے ہیں، بغداد کے رہنے والے۔ غالباً وہ غلامانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ کسی نے اگر مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی ہے، ان کی علمیت کو، ان کے مقام کو، ان کی شان کو دیکھ کر ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا، تو وہ وقت کے امام بن گئے اور بہت بڑے عارف تھے۔ کوئی یہ ذرا توجہ سے مجھے ہم سب کو سننا ہے، وہ گیا کوئی شخص ان کے پاس، تو حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطع رو رہے۔ وہی بات میں عرض کر رہا تھا، کس نے بے چین کر رکھا ہے؟ کیوں قرار نہیں آتا؟ تو وہ رو رہے ہیں، تو اس دوست نے، ان کے مقرب نے پوچھا کہ حضور کیا چیز رلا رہی ہے؟ کیا اب آپ کو گناہ یا رلا رہے ہیں؟ آپ کو گناہ یا رلا رہے ہیں؟ بے فرمانیاں، غلطیاں اور کوتاہیاں رلا رہی ہیں؟ تو اور زیادہ رونے لگے۔ جب رو رو کے ہلکان ہو گئے تو کہنے لگے بھائی نہیں گناہ نہیں رلا رہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب اتنا سخی اور مہربان ہے کہ میرے گناہ تو اس کی رحمت کے آگے رائی کے دانے جتنے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے جب میں اس کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھے میرے گناہ بغیر کسی دیر کے معاف کر دے گا۔ زمینوں سے بھرے ہوئی میرے گناہ ہوں، زمینوں کے کناروں تک، آسمان کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہوں، تو وہ ان گناہوں کو بخش دے گا۔ مجھے جو چیز رلا رہی ہے وہ یہ رلا رہی ہے کہ میرا رشتہ مالک سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ آپ سے بھی سوال ہے، میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، میرا تعلق جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے؟ میرا ناطہ اللہ سے بندھا ہے یا نہیں بندھا ہے؟ ثواب اور گناہ تو بعد میں آتے ہیں، پہلے تو تعلق جڑے، رشتہ جڑے، رابطہ ہو۔ تو آج ہم سب اس کوشش میں ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم جیسے ہزاروں گنہگار یہاں موجود ہوں گے تو نیکوکار بھی موجود ہوں گے۔ دیکھو وہ اتنی کریم ذات ہے کہ جہاں پھول اگاتا ہے، یہ پھول خوبصورت، یہ خدا کی حسین قدرت کا مظہر ہے۔ جہاں خوشبودار پھول اگاتا ہے ان کے ساتھ کانٹے بھی اگا دیتا ہے، ان پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی اگا دیتا ہے۔ اور پانی لگانے والا جب پانی لگاتا ہے، اس کی قدرت دیکھو، اس کی حکمت دیکھو، وہ پھولوں کو بھی پانی مل جاتا ہے، کانٹوں کو بھی پانی مل جاتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اس کا کرشمہ ہے۔ کوئی پانی لگاتا ہے تو اس کی نظر پھولوں پر ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی پانی لگائے گا تو جس طرح پھول اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اسی طرح کانٹے بھی اس سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بہت سارے پھول بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ جیسے کانٹے بھی ہیں۔ تو جب رحمت کی بارش برستی ہے، وہ مالی اس باغ کا جب پانی چھڑکاتا ہے تو اس کی قدرت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی حکمت ہے، اس کے کام کرنے کا انداز ہے کہ وہ پانی پھولوں کو بھی دیتا چلا جائے گا تو کانٹوں کو بھی دیتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا، سوا اس شخص کے کہ جو اللہ کی دربار میں امید کو توڑ دیتا ہے اور مایوسی اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے، وہ شخص محروم رہ سکتا ہے۔ ورنہ تو کتنا بھی گنہگار ہو، بدکار ہو، سہکار ہو، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جب وہ گڑ گڑاتا ہے، جب وہ مانگتا ہے تو خدا جھولیاں بھر بھر کے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہاں جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں جتنے بھی خدا کے پیارے ہیں، ان پر رحمت کی بارش برس رہی ہے، تو جو گنہگار ہیں وہ بھی اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ یہی تو جماعت میں بیٹھنے کا فائدہ ہے، یہی تو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکتیں ہیں۔ تو اپنے دل کو بڑا کریں، خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، ہماری اوقات اور توقعات سے بھی کہیں زیادہ